معیشت کے تحت ہم IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ ایک بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں. ہر نیگوشیشنز میں جو گیپ ہے وہ کم ہو رہا ہے, تو ان قریب بہت جلدی آپ سب کو ایک خوشخبری سنائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہو کہ ہم اس کو 172 تک کم از کم لے جائیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا فائدہ ہو, وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں. تو یہ گورنر پاکستان اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے, یہ کسی اور ملک کا گورنر ہے. ڈی ویلیویشن نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ کون سی معیشت ہے جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک ہمیں پڑھا رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ پہ جا رہی ہے. شروع کے بیچ میں ہم نے غلطی کر دی اور 13.25% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے. آپ نے معیشت کی تو بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا نا, اور بجلی کے ریٹس بڑھا دیے, گیس کے ریٹس بڑھا دیے, پیٹرول, ایوری تھنگ جسٹ وینٹ اپ. جو اس وقت انسرٹینٹی کریٹ کر رہا ہے, اور وہ ہے ہمارا IMF کا پروگرام. جو یہ مارچ کے بیچ میں ایگری کر کے ہاتھ کٹوا کے دے کے آئے تھے, تو اس میں دیکھیں گے بہت اس میں دیکھی ہوئی ہے. کہ خدا کے واسطے اپنے گھر کو خود ٹھیک کر لو, اس مرتبہ اگر گئے تو پھر بہت مشکل ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا. کمیٹی نے گورنر اسٹیٹ بینک کی عدم حاضری پر اظہار برہمی کیا. گورنر اسٹیٹ بینک کے نہ آنے پر کمیٹی کا تحریک استحقاق جمع کرانے کا فیصلہ. گورنر اسٹیٹ بینک تو آرڈر لیتے ہیں IMF سے. اسٹیٹ بینک ہیز بین ٹیکن اوور بائی IMF. یہ پالیسیز کہیں اور سے آ رہی ہیں. پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے نیچے لے آنا چاہتے ہو. کسی قسم کی قدغن نہیں ہوگی, ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا, پارلیمان ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتی. کچھ ایسا ادارہ ہوگا جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون سے ہٹا ہوا ہے. ہمارا پارلیمنٹ پرائم منسٹر کو تو فائر کر سکتا ہے, لیکن کوئی ملک میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک کو فائر کر سکے آفٹر دس امینڈمنٹ. پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں ہوں محمد مالک. بیانیے سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج ہم ایک بہت ہی سیریس مسئلے کی بات کریں گے, اور وہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اس کے بارے میں اناؤنس کیا گورنمنٹ نے کہ اس کی بھی خود مختاری کا بل آنے والا ہے. اتنی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ IMF کی یہ کڑی شرط ہے جس کے اوپر پورا IMF کا پروگرام رک گیا ہے. بجلی ہم نے بڑھا دی, ڈالر ہم نے چڑھا دیا, ٹیکسز وغیرہ کے اوپر ہم نے انٹرسٹ ریٹ پہ بھی آ رہے ہیں. اتنی بڑی بات کیا ہے, اچانک کہ پورا پروگرام اس پہ رکا ہوا ہے. بڑی ہی کرٹیکل بات ہے, اس پہ میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ویری کوئکلی دو آج کی بڑی سٹوریز ہیں, ان کو بھی ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہے. سعد رضوی صاحب آج رہا ہو گئے TLP کے رہنما, اور آپ کو پتہ ہے یہ لاسٹ دھرنے اور جھگڑے کے درمیان میں 5 پولیس والے اور شہید ہوئے, پراپرٹیز جلی, سب کچھ ہوا. 19 دن 20 دن ہو گئے آج. سعد رضوی صاحب باہر آ گئے, لیکن معاہدہ باہر نہیں آیا. ابھی تک گورنمنٹ کا ہمیں پتہ نہیں کہ کن باتوں پہ ہوا ہے, اور گورنمنٹ کی اپنی فرسٹریشن اور کنفیوژن شاید اس سے بہتر عیاں نہیں ہوتی جو آج خود انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم نے TLP کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا, اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے. ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں. ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز ہیں, جہاں پہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں. اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے اسٹوڈنٹس نے نہیں کیے, وہ آرڈنری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیے. یہ جو ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے یہ تو سوسائٹی نے خود ٹھیک کرنا ہے, اور جب تک ہم انفورسمنٹ آف لا کو یقینی نہیں بنائیں گے, جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے, ایکسٹریمزم کا کوئی سافٹ چینج آنے کا کوئی چانس نہیں. ریٹ آف اسٹیٹ قائم نہیں ہوگی جب تک ہم لا نہیں امپوز کریں گے. یہ تو گورنمنٹ نے کرنا تھا. گورنمنٹ تو ہمارے سے ایگریمنٹ بھی نہیں شیئر کر رہی ہے ابھی تک, تو کیا ہم کریں. دوسرا, کل سے بحث چل رہی ہے کلبھوشن یادو کی, جو انڈین جاسوس تھا جس کو سزائے موت ہوئی تھی. اس پہ بہت اپوزیشن نے لے دے کی, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ پکڑا گیا 2016 میں تو گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی تھی, اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہم نے سٹوریز بھی کی تھیں کس طرح گورنمنٹ نے اس کیس کو پرسو ہی نہیں کیا. اور جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جب یہ گئی ہے معاملہ, اس سے 2 دن پہلے فوجیوں نے پھر خود ایک بیرسٹر کو لندن سے ہائر کیا,
اور پھر انہوں نے جا کے اسٹے کو کنٹیسٹ کیا، بعد میں اشتر و صاف آ گئے سب کچھ، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوئی جو کہ لا پاس ہوا ہے، یہ بیسکلی ایک ٹیکنیکلٹی تھی امپلیمنٹ کی۔ نواز لیگ کو کم از کم اس وقت بات کرنی چاہیے تھی، پھر کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھی جوریسڈکشن آئی سی جے کی، وہ کیا نہیں، بٹ یہ منافقتیں چلتی ہیں۔ میں اصل ایشو پہ آنا چاہتا ہوں، وہ آج جو ٹک ٹک کرتا بام جو انہوں نے کہا انتہا پسندی کا، ہمارا معیشت کا ٹک ٹک بام کرتا بہت سیریس ہے ناظرین، جو آپ نہیں ریلائز ہم میں سے بہت سے کرتے کہ اسٹیٹ بینک کا میرے آپ سے کیا تعلق ہے، ہم سب کی زندگی تباہی کی طرف جائے گی اگر اس طرح ہوا جس کا ہمیں خوف ہے۔ آج آپ کو میں چھوٹی سی اور بھی کر دوں، جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ کمیٹی ہے، مانیٹری پالیسی کمیٹی کون سی ہے، ان کا 26 نومبر کو ہونی تھا میٹنگ، اس کو کل کر لیا گیا، 19 نومبر پہ کر دیا گیا۔ یہ وہ کمیٹی ہے جہاں سے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ بڑھانے، مینٹین کرنے یا کم کرنے پہ، شرح سود جس کو ہم کہتے ہیں، مارکیٹ کا خیال یہ ہے کہ کم از کم 1%، شاید 0.25% سے 1%، 8.25% سے 7.25% ہے تو یا 8 ہو جائے گی یا 8.25 ہو جائے گی، کل یہ بڑھا دیا جائے گا، بیکاز بڑا نظر آ رہا ہے کہ کس ان کی بریفنگ سے۔ آج بھی سٹاک مارکیٹ پہلے کی 550 پوائنٹ گری، پھر کچھ 400 پوائنٹ ریکور کیا اور تقریباً 100 نیگیٹو پوائنٹ پہ بند ہوئی، کل جو تھی 450 مائنس پہ گری، اور یہ سارا امپیکٹ آ رہا ہے۔ میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرا دوں، اور کیونکہ یہ بڑا، ہم نے اس پہ بہت پروگرام کیے ہیں اسٹیٹ بینک کی اکانومی میں پہلے بھی، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا یہ ڈراسٹک شفٹ ہوگا ہماری معیشت کے اندر۔ مجھے جوائن کیا ہوا ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے، پرنسپل اینڈ ڈین اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز اور فارمر اکنامک ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب فارمر کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر، اس وقت ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب اکنامک افیئرس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس، ریونیو اینڈ اکنامک افیئرس اور سینئر لیڈر PMLN۔ میں اسے ویری کوئکلی آپ تمام لوگوں کی اجازت سے ایک چھوٹا سا شارٹ چلانا چاہتا ہوں، جو 14 مارچ کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ میرا پروگرام کسی جوسی نیوز کے بارے میں نہیں ہے، بڑا ہی میں تو اس کو ایک ڈارک پروگرام کہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسے ایشو کے اوپر ہے کہ جب ساری قوم ان بے معنی چیزوں میں لگی ہوئی ہے، ایک بہت خوفناک ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اور میں خوفناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے سنا ہو کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار کیا جا رہا ہے۔ سننے میں بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل چیز ہے کن بیسس پہ کیا جا رہا ہے، اور کیا جو وزیر اعظم عمران خان ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ جی یہ اسے اکنامک ہٹمن ہے، وہ کتاب بھی ان کی بڑی فیوریٹ تھی، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین، کیا پاکستان کا معاشی نظام اکنامک ہٹمن کے سامنے کے ہاتھوں میں آ گیا ہے؟ کیونکہ اس کے نتائج ہمیں بھگتنے ہوں گے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ کا جو ابھی پچھلے دنوں 9 تاریخ کو ایک کیبنٹ سے پاس کروایا گیا ڈرافٹ، 5 سے 7 منٹ میری اطلاع کے مطابق لگے اس میں، اور وہ ڈرافٹ پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہ کچھ ممبران نے کمپلین کی کہ جی ہمیں 1 رات پہلے یہ ملا، اور یہ منٹس آف دا میٹنگز میں ہیں کیبنٹ کی، کہ میں کچھ نے کہا جی 1 رات پہلے ملا ہے، تو وزیر خزانہ عفیق شیخ صاحب نے آپ کہا کہ جی ہم یہ اس کو بس وہ ایرجنسی تھی بہت، تو ہم اس کو جو سا ہے جب سے ہم کریں گے اس کی پیسج پارلیمان میں منظوری کے وقت ہم چینجز بھی کر لیں گے۔ جی آپ نے سنا، مفتاح میں آپ سے شروع کرتا ہوں، اپوزیشن بھی ہیں، فائنانس سے بھی آپ کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ میں نے اس لیے پروگرام بتایا تھا کہ تب بھی ایک ڈرافٹ آیا جس کو پہلے گورنمنٹ نے ڈینائی کیا، اور پھر گورنمنٹ نے بعد میں کہا نہیں یہ ایسے سوشل میڈیا پہ آ گیا، بعد میں وہ کیبنٹ کے سامنے بھی گیا، جیسے میں نے بتایا 5 سے 7 منٹ میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈرافٹ اس وقت تیار ہو رہا ہے منسٹری آف لاء میں، اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو بڑی خوفناک آ رہی ہیں۔ اس کے اندر وہی ساری پاورز ہیں جو پہلے تھیں، کہ جی ایبسلیوٹ پاور ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، 5 سال کے لیے ہوگا، 5 سے پھر 10 سال تک اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے گورنر کی، اور ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا، پارلیمان کو جواب دینی ہوگا، ایک رپورٹ سبمٹ کر دے گا گورنر، اور پوری ہم اس پہ جائیں گے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شکریہ مالک صاحب۔ دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی اور ملک کے اندر 150-180 ممالک جو ہیں اس میں کسی میں اس قسم کا ایبسولوٹ پاور کسی بھی ایک فرد واحد کو ہوگا کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں، سرٹنلی ناٹ اسٹیٹ بینک کے کسی بھی سینٹرل بینک کے گورنر کو۔ ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ سے آپ نے جو تھا ساورنٹی چھین لی کہ بھئی اگر اسٹیٹ بینک کے اندر کوئی بھی بینکنگ کے قوانین بنائے گی پارلیمنٹ تو پہلے اسٹیٹ بینک سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر آ رہا ہے کہ مطلب آپ پارلیمنٹ بھی کیا گورنر صاحب سے پوچھ کے لا بنائے گی، ایک بات۔
دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ گورنر صاحب خود تعین کریں گے اپنی ٹرمز آف امپلائمنٹ کا. اب یہ اور جو بورڈ تعین کرے گا اس کے چیئر خود ہیں. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایون فنڈ وائی وڈ فنڈ کیا ہے کہ گورنر کو کیا تنخواہ ملتی ہے یا کیا اس کے ٹرمز آف امپلائمنٹ ہے. دیٹ جسٹ میکس نو سینس کہ فنڈ وڈ ایکچولی انسسٹ آن دیٹ. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے پالیسی اور فسکل کمیٹی بھی توڑ دی. آپ نے کہا کہ ممبرز جو سیکٹری فائنانس ہے وہ کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس قسم کا ایبسولوٹ پاور آف مانیٹری پالیسی پہ ایک فرد واحد کو, اور جو خاص طور پہ فرد واحد آپ کے باہر سے آتے ہیں, اگر فنڈ سے آئے ہوئے ہیں ڈپٹی گورنر یا گورنر صاحب اس وقت, تو اس فرد واحد کو دینے کا کیا فائدہ ہے؟ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ فسکل پالیسی, جو سب الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ فسکل پالیسی کر رہے ہیں, اور ایک فرد واحد جو آیا ہے کچھ عرصے کے لیے اس کو آپ دے دی پوری مانیٹری پالیسی کا. آپ نہ مطلب وزیر اعظم پاکستان شاہد عباسی صاحب جیل گئے, نواز شریف صاحب جیل گئے, مجھے صاحب بھی چلا گیا جیل, ہمارے اتنے منسٹر گئے, ان کے اوپر کوئی نیب بھی لاگو نہیں ہے, کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اور اگر کسی نیب کو کسی اسٹیٹ بینک کے امپلائی سے بھی پوچھنا ہے تو پہلے گورنر صاحب سے اجازت لیں. تو اس قسم کے جو ون سائیڈڈ پاور دے رہے ہیں, دس آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس سے کیا مانیٹری پالیسی اچھی ہو جائے گی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن سب سے مجھے بتائیں, سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا رول جو لاسٹ ان کا ڈرافٹ بنا ہوا, ابھی تک جو ڈرافٹ تھا اس میں کیا چینجز کریں پتہ لگ جائے گا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ صرف مانیٹری پالیسی کا ذمہ دار ہوگا, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک پہ نہیں ہوگی. تو یہ تو بس جب جس طرح انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے کیے, آپ نے کرنسی کی ڈیویلیویشن کی, ہمیں پتہ نہیں لگا پہلے 13% کیوں ہوا, پھر واپس آ گیا, بلینز آئے, بلین چلے گئے, ہمیں اربوں کا ٹیکہ لگ گیا, ہمیں پتہ نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ ہمیں نہیں کسی نے بتایا, ڈالر 5 روپے 6 روپے اوپر نیچے جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی. ایک دن 169 کا تو اگلے دن 152 کا کیوں ہے, کون سی مارکیٹ کنڈیشن اس طرح ہیں. اسٹیٹ بینک کہہ دیتا ہے فری فلوٹ ہے. تو یہ تو بالکل ایک شتر بے مہار ہوگا جس کے ایکشنز کی کانسیکوینسز معیشت اور ہم لوگ بھگتیں گے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے. دیکھیں لائک آئی سیڈ نا, میں کوئی کنسپریسی میں نہیں جا رہا, میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا کے کس ملک کے اندر اس قسم کی انڈیپینڈنس دے رکھی ہے آپ نے مانیٹری پالیسی کو. مطلب مجھے آئی ڈونٹ ریلی گیٹ دس. سمجھ میں آتا ہے چلو کہ آپ انفلیشن لوگ کرتے ہیں, لیکن اس پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنی تھن مارکیٹس ہیں, اگر اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کرنسی کا ریٹ کیا ہے, لیکن وفاقی حکومت جو ہے اس کو فورن کرنسی لے کے آنی پڑتی ہے, تو ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اگر اسٹیٹ بینک آپ کو منع کر دے گا کہ ہم 1 روپے کی فائنینسنگ نہیں کریں گے, تو ہم کہاں سے کہ سارے وقت ہر وقت بینک سے فائنینسنگ لیں گے؟ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے, کوئی ادھر فلڈ آ سکتا ہے, خدا نہ خواستہ زلزلہ آ سکتا ہے, حکومت کو 1 ٹریلین روپے کی ضرورت پڑے گی. تو کیا مطلب وائی نو ادر, آئی مین دنیا میں کوانٹیٹیو ایزنگ ہوئی ہے جب ریسیشنز آئیں, ان کے ممالک نے, ان کے فیڈز نے, دوسرے سینٹرل بینکس نے اپنی گورنمنٹ کو فائنانس کیا. یہاں پہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس قسم کا مطلب از دا پرابلم ان پاکستان. اینڈ گیون دس گورنرز ایکشنز, جو آپ نے بتایا کہ 13% انٹرسٹ کرا, 1500 ارب روپے کا پاکستان کو آپ نے ٹیکہ دیا, پلس پوری پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے بند کر دیا. ایک دن ڈالر 140 کا تھا, دوسرے دن 128 کا ہوا, ایک دن کے اندر ہی ڈالر اوپر نیچے آ رہے ہیں. اس کے بعد 164 پہ لے کے گئے آپ, ہاٹ منی لے کر آئے. تو جس نے ہاٹ منی میں انویسٹ کیا اس کو آپ نے 164 روپے دیے ڈالر کے, لیکن جب وہ واپس لے کے جا رہا تھا تو اس کو 153 روپے آپ نے ڈالر کر دیا. تو اس کو ڈبل فائدہ ہوا, ایک تو 13% انٹرسٹ ملا, اور پلس اس کو آپ کو 13 روپے کی 14 روپے کی آپ کو ادھر بھی فائدہ ہوا اس کو. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی کیا ضرورت آ گئی ہے کہ تمام استثناء دے دیا آپ نے انویسٹیگیشن سے. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر اشفاق, کیا اتنی قیامت آ گئی, اتنا انسسٹنس کیوں ہے؟ پہلے میں کہ پرانے رولز میں جو لاسٹ ڈرافٹ تھا اس میں پریزیڈنٹ ہٹا سکتے تھے گورنر کو, اب پریزیڈنٹ بھی ہٹائیں گے پرووائڈڈ کورٹ آف لا سے ان کے چارجز پروو ہو جائیں. سو صدر پاکستان بھی گورنر کو نہیں ہٹا سکتا ہے. ڈپٹی گورنر جتنے لگیں گے وہ جو گورنر صاحب ہیں وہ خود لگائیں گے. انہوں نے یہ بھی رول میں آ رہا ہے کہ جتنا سول سرونٹ کا سٹیٹس نہیں ہوگا بینک کے امپلائیز کا, تاکہ ان پہ پھر وہ قطعاً آ جاتی ہے, چیزیں آ جاتی ہیں. ایبسلیوٹلی کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کسی کو جب تک بورڈ آف گورنرز خود ڈیسائیڈ نہ کرے کہ نیب, ایف آئی اے, کوئی اتھارٹی, کوئی بھی چیز, ہر ملازم ایک دربان سے لے کے گورنر تک اور فارمر بھی, نہ کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے, نہ قانون پوچھ سکتا ہے, نہ صدر نکال سکتا ہے. وہ جو مرضی پالیسیز بنائیں ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کیوں چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ پھر یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف نکل جائے گا کہ کیا چاہتی ہے آئی ایم ایف. آخر اتنی
خود ترین صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے پہ اٹکا ہوا ہے. بالکل اٹکا ہوا ہے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو لا منسٹر تھے ان سے بھی بریفنگ دلوائی گئی IMF کے لوگوں کو کہ بہت ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے آئین اور قانون سے دے آر ان کانفلکٹ. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا ہے, ابھی تو جب آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن جس پروگرام کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ ہم ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہم کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جتنے آپ نے ابھی باتیں کی ہیں کہیں پر آپ گورنر کو کچھ آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں پہلے بھی جو تھا گورنر کا جو ٹینیور تھا وہ ایک وہ لا میں پروٹیکٹڈ تھا, یعنی 3 سال کے لیے گورنر ہے اگر تو آپ بیچ میں ہٹا نہیں سکتے ہیں unless you have to prove کہ یہ مینٹلی یا فزیکلی انفٹ ہو گئے ہیں اس کے لیے. لیکن اگر ہٹانا ہوتا تو سرکار ہٹا بھی دیتی تھی, وہ ان سے کہہ دیتی تھی کہ جی خدا حافظ آپ جو ہیں جا سکتے ہیں. آپ تو نے کہا کہ مس کنڈکٹ یا بریچ ہوگی, کورٹ کے آرڈر اگر کورٹ کہے گی تو تب ہوگی, ورنہ آپ 5 سال تو منیمم چھیڑ ہی نہیں سکتے گورنر کو. گورنر کا ایک ٹینیور تھا جو پہلے بھی ماضی میں پہلے 3 سال تھا 3 سال تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ ویسے نہیں ہٹا سکتے تھے, یہ تھا پہلے سے بھی تھا. لیکن اس وقت جو اختیار دے دیے گئے ہیں اتنا زیادہ, اور یہ دیکھیں کہ کسی نے پہلی لائن قائد اعظم کے اسپیچ کی شاید نہیں پڑھی ہے جب انہوں نے 1948 میں سپٹمبر غالباً 1948 میں جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا تو جن کا پہلا لائن تھا کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے یا اکنامک سیکیورٹی کا یہ ضامن ہے یہ ادارہ, اس ادارے کو ہم IMF کے سامنے آپ دے رہے ہیں. کیونکہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوتا ہے وہ IMF کے بورڈ آف گورنر کا بھی ممبر ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہم ابھی جو ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا, پرائم منسٹر بھی پوچھ نہیں سکتا, جس کو 22 کروڑ عوام نے الیکٹ کیا ہوا ہو وہ پوچھ نہیں سکتا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو گورنر will directly will be reporting to the IMF because وہ اس کا بورڈ کا ممبر بھی ہوگا, بورڈ آف گورنر کا. سلمان شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب, اتنا فائنینشیل وائسرائے بنانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے IMF کیوں؟ پہلے ہی ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی, ڈالر کے ساتھ جو ہو رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, 13% پہ چلا گیا پھر واپس لے آئے. اور پھر گورنر صاحب کی جب ہم لاجک سنتے ہیں تو کچھ شک ہو جاتا ہے ان کی کچھ ایبیلٹیز پہ بھی, جس طرح ابھی انہوں نے لنڈن میں ایک بات کی, میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں. لوگ جن کی ایسی صلاحیت ہے کہ فارن ٹرپس پہ جائیں یا مہنگی امپورٹڈ چیزیں لیں, ان کو ظاہر ہے تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں, ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے. ہر پالیسی معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہو, تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جب اس طرح کی لاجکس آئیں, جب روپیہ گرا اور انہوں نے کہا کہ جی 500 ارب کا فائدہ ہو گیا لوگوں کو, ٹوٹل بار ہمارے ایکسپرٹ 9 ملین ہے, ٹوٹل جتنے ہیں 22 کروڑ ملک, اس ملک میں 21 کروڑ بیٹھا ہوا ہے. اگر اس لاجک کے لوگ ان پاورز کے ساتھ اسٹیٹ بینک کو مینیج کریں گے تو میری تو لاجک سمجھ نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, اتنا کیا امپورٹنٹ ہے کہ اتنا آل پاورفل اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کی جائے؟ جی مالک صاحب, آئی تھنک کہ آپ نے ایک اسٹرا مین کھڑا کیا ہے جس کو اتنی دہشت ناک قسم کی آپ نے اس کو ایٹریبیوٹس دے دی ہیں کہ اس کو کوئی بھی نہیں سپورٹ کرے گا کہ یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن آئی تھنک اوور آل جو فلسفی ہے اٹانومی آف دا اسٹیٹ بینک وہ بالکل ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک کو منسٹری آف فائنانس کے نیچے نہیں ہونا چاہیے, اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور یہ پہلے بڑے عرصے سے جیسے ڈاکٹر اشفاق نے بھی کہا تو وہ انڈیپینڈنس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان تقریباً 22 IMF پروگرامز میں گیا ہے اور شاید 1-2 سے وہ سکسیسفلی نکلا ہے, باقی تمام جو ہیں اس سے پورے نہیں ہوئے. اور وہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا, اور اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو ہے
اتنی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اس اکانومی میں کہ آپ ہمیشہ کرٹیکل کیئر یونٹ میں پڑے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو پرنسپلز ہیں بہت سے ممالک میں سینٹرل بینکس جو ہوتے ہیں وہ یہ ساری پالیسیز بناتے ہیں. بینک آف انگلینڈ کا جو گورنر تھا وہ ایک فارنر انہوں نے رکھا ہوا تھا. سو پروفیشنلزم جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کام میں, اور اس میں ان کی انڈیپینڈنس بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. اور یہ پارلیمنٹری ایک اختیار ہے جو کہ پارلیمنٹ ان سے ضرور لے سکتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. میڈیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے, اور ایک طریقہ کار کے تحت وہ ان ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, اکاؤنٹیبلٹی پہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے اکاؤنٹیبلٹی. جی 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 ایک چیز اور ایڈ کر دوں, جیسے ہمارے ایک ادارہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو تمام حکومتوں کا آڈٹ کرتا ہے. جی تو وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی جو ہے وہ کسی منسٹر کے نیچے نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے کہ یہ آپ کے گورنمنٹ میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اچھا, میں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا صرف ناظرین کے لیے جو لاسٹ ڈرافٹ تھا اور اس وقت جس پہ کام ہو رہا ہے, آگے ابھی فائنل ہمیں پتہ لگے گا, اس پہ اب آپ کو اکاؤنٹیبلٹی بتا دیتا ہوں ان کی کیا ہے. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی امپلائی آف اسٹیٹ بینک, اس کو کوئی اتھارٹی ایجنسی کوئی بھی انویسٹیگیٹ اس کے کسی ایکشن کو نہیں کر سکتی, نہ ہی پریزنٹ کے نہ ہی سابقہ 64 ملازمین ہیں کسی کو. یہ تو ہوگی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی. ایبسلیوٹ امیونٹی ان کا سول سرونٹس میں نہیں ہوں گے. جو ڈپٹی گورنرز ہیں جن کو اپوائنٹ پریزیڈنٹ کرے گا مگر پیورلی آن دا ریکمنڈیشن آف خود گورنر کے, ان کو بھی کوئی نہیں نکال سکتا سوائے گورنر کے. گورنر کو خود پریزیڈنٹ صاحب بھی نہیں نکال سکتے, اگر نکالیں گے تو عدالت میں معاملہ جائے گا اور عدالت ان سے اگری کرے گی تو وہ نکلیں گے. پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, انہوں نے صرف ایک رپورٹ دینی ہے سال کی, سبمٹ کر دینی ہے. کیا ٹارگٹس ہیں بینک کے ایگزسٹنگ ڈرافٹ کے مطابق, وہ جو سے ہیں وہ ٹارگٹس بھی خود گورنر صاحب اور ان کی ٹیم خود سیٹ کرے گی, گورنمنٹ سیٹ نہیں کرے گی. اسٹیٹ بینک کے اوپر کوئی قدغن نہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے کہ پالیسیز آف ڈیولپمنٹ وغیرہ کو کرے, بلکہ یہ رورل سپورٹ فنڈ, یہ کریڈٹ, ہاؤسنگ کریڈٹ دوسرا, یہ سب بند کر دیے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہے. کسی قسم کی ان پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ایکسیپٹ جو وہ خود ڈیسائیڈ کرے ہم نے کیا ہے. تو جس کی پارلیمان نہیں کر سکتی, جس کی ریاست آئین نہیں کر سکتا, جس کا کوئی نہیں کر سکتا, اس کو میڈیا اور آپ میں کیا کر لیں گے. یہ تو اس ملک میں اتنا بڑا ادارہ کوئی نہیں ہوگا, صرف اس لیے کہ بیکاز آئی ایم ایف نے اس کے تھرو جانا ہے. مجھے مرتا صاحب میں آپ کو اس پہ لے آؤں گا. مجھے صرف شوکت ترین صاحب نے بڑی کرٹیسزم کیا تھا پاس میں, آپ نے شروع میں ابتدائیے میں سنا بھی ہوگا. کیا یہ میک اور بریک پوائنٹ ہوگا اس پہ کہ اگر انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹرمز پہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا تو جو یہاں تباہی پھیرے گی؟ بیکاز انہوں نے ایک, میں بلکہ ٹیکنیکل چیز ڈاکٹر صاحب سے بعد میں پوچھ لوں گا, نظر یہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اگر ان کو پیور مانیٹری پالیسی کا اختیار دے دے گی تو لیٹ سے آپ کی کرنسی گرتی ہے اور ڈیویلیو ہوتی ہے, آپ ایک نیٹ امپورٹنگ کنٹری بنتے جائیں گے آہستہ آہستہ. آپ کا ان پٹ کا کاسٹ اتنا بڑھ جائے گا انڈسٹری کا کہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے. تو وہ جو اکنامک ہٹمین والی تھیوری ہے کہ اتنا پاکستان کی اکانومی تباہ کر دو کہ کھڑی ہو ہی نہ سکے, اور ایک شخص کو اتنا پاورفل کر دو کہ وہی اکنامک زار بن جائے اس ملک کا. دیکھیے میں مالک صاحب, ایک تو یہ کہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ لا اس وقت پاس بھی ہوتا ہے نا تو آپ ایک آدھ سال بعد اس لا کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. مطلب جس سے سچ بٹ the damage will be done. سال تو بہت زیادہ ہے مرفا صاحب. دیکھیں ڈیمیج تو یہ آپ آلریڈی دیکھیں نا کہ آپ 13% انٹرسٹ لے جا کے آپ نے اکانومی کو جو تھا وہ نیگیٹو گروتھ میں لے کے آ گئے تھے. آپ 1500 ارب روپے کا آپ نے ایک سال کا ٹیکہ لگایا ہے, اور پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں پی ٹی آئی نے 16,000 ارب روپے کا قرض لے لیا ہے, جس سے 60% آف آل آف پاکستان کریڈٹ, بیکاز انہوں نے انٹرسٹ ریٹ اتنا پاگلوں کی طرح, مطلب آئیشن سے پاگلوں کی طرح اتنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ بڑھا دیا انہوں نے. اب مطلب, اور آپ کو یاد ہے اگر مالک صاحب کچھ عرصے پہلے ہوا تھا کہ ایک دن حکومت پاکستان نے 120 ارب روپے کا آکشن کیا بانڈز کا,
اور دوسرے دن جو تھا وہ 1% انٹرسٹ کم کر دیا. اور ہم جیسے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یار ایک دن بات کرتے تھے آپشن 120 ارب روپے پہ آپ کو 1% بچ جاتا. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کوآرڈینیشن کرتے نہیں ہیں. یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مطلب seriously I tell you this کہ مطلب I don't know what they're trying to do. I hear کہ حفیظ شیخ صاحب اور گورنر صاحب بھی آپس میں بات نہیں کرتے تھے. Now I hear کہ ایون کرنٹ فائنانس منسٹر سے بھی گورنر صاحب بات نہیں کرتے, وہ اپنا ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. میری سیریسلی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنر صاحب کو اتنے پاورز دینے کی, اور میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک اٹانومی کی, آپ فرد واحد کو یہ پاور دے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کو چھوڑ دیں, اب اس فرد واحد کو پاور دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو نکال سکتے ہیں اگر کورٹ پروف کر لے, لیکن انویسٹیگیشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ خود اجازت نہ دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ جو ہے وہ لا نہیں بنا سکتی جب تک کہ اسٹیٹ بینک سے پہلے مطلب اپروول نہ لے, رپورٹ نہ لے. مطلب ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ تو آئین کے آپ کو آئین کو یا تو چینج کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ از ناٹ سبسروینٹ ٹو دی اسٹیٹ بینک. مجھے ایک چیز بتائیں, ہم نے ایک پروگرام کیا اسی مہینے میں شروع میں, جب میں سپٹمبر کے فرسٹ ویک پہ, اور میں نے کلیم کیا کہ جب IMF کے پاس جائیں گے تو 172 روپے کا ڈالر کروا کے جائے گی گورنمنٹ ٹاکس میں. یہ میں نے ان کے جانے سے پہلے پروگرام آن ایئر کہا اور وہی ہوا. اسی طرح میں اس لیے آج پروگرام ہم کر رہے ہیں مفتاح کہ یہ بڑا ہی کرٹیکل ٹائم ہے اسٹیٹ بینک کی اس وقت. میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ بڑا ایک اچھا انٹرسٹنگ انالیسس چھپا ہوا ہے ڈان میں, اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. انہوں نے کہا جی آنے والا فیبرری بڑا خطرناک ہمیں ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں مہینے ڈیڑھ کے بعد. ایک تو شوکت ترین صاحب کو اپنے بڑے ارلی وعدوں پہ بیک ٹریکنگ کرنی پڑی. وہ کہتے تھے ہم پاور ٹیرف نہیں بڑھائیں گے, سرکولر ڈیٹ کو ڈیل کرنے کے لیے بڑھا دیا. ہم جو سے ریونیوز جنریٹ کریں گے ٹیکس بڑھائے بغیر ٹیکس بھی بڑھا دیے. ہم ڈیویلیویشن آف کرنسی کو اوائڈ کریں گے, وہ بھی انہوں نے اوائڈ نہیں کی. انہوں نے کہا جی قیمت جو سی ہے 155 بڑی اچھی ہے روپے کی, اور یہ 165 پہ آ جائے گی. آج تقریباً 176 روپے پہ بند ہوا ہے, مارکیٹ میں 185 کا بھی نہیں مل رہا. پہلے ہوتا تھا جو کلوزنگ انٹر بینک ریٹ ہوتا تھا اس میں 1 روپیہ اوپر نیچے پہ آپ کو مارکیٹ سے ملتا تھا. ریٹ ہے مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا. اب IMF کا یہ بھی آ گیا کہ ٹیکسز ایگزیمپشنز بھی وڈرا ہونی ہیں. اس کے ساتھ جب یہ پاورز آ جائیں گی کہ ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ, یہ 2 چیزیں ایبسولوٹ اگر نکل گئے سسٹم میں سے, جس میں فائنانس منسٹری اور گورنمنٹ کی ول یا یہ کنسلٹیٹو پروسیس نہ ہوا, تو کیا ہماری اکانومی بہت سیریس ڈپریشن میں جانے کا خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ فائنانس منسٹر کو بولتے ہیں کہ بھائی ڈالر تم لے کر آؤ, وہ جا کے گورنمنٹ آف پاکستان بورو کر کے آتی ہے, ڈالرز بانڈ بیچتی ہے, بینکوں سے لیتی ہے جو بھی, لیکن آپ فائنانس منسٹر کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی نہیں دے رہے کہ ڈالر کتنے کا ہونا چاہیے. یہ آپ نے گورنر صاحب کو اتھارٹی دے دی. گورنر صاحب کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح کوآرڈینیشن ہوگی فورن کرنسی کی پالیسی کی؟ مطلب یہ پاکستان جو ہے, دیکھیں ہم نے جو نیپرا بنایا, اوگرا بنایا, غلطیاں تھیں مشرف صاحب کے زمانے میں. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ڈائنامکس آف پاکستان وی لسن ٹو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, ان کے ماڈل لا کے ہم ایسے ریگولیٹرز رکھ دیتے ہیں. جب سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا جا رہا ہے, اب جب PTI والے آئے انہوں نے ٹیرف بڑھائے کہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کریں گے. سرکولر ڈیٹ تو ڈبل ہو گیا, ٹیرف بڑھ گئے. آج آپ نے پھر ٹیرف بڑھا لیا, میں آپ کو پھر شرط لگاتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا. یہ ٹیرف بڑھائیں گے ادھر سے چوری پڑ جاتی ہے. So, I mean, thing is that you have to understand what are the dynamics of Pakistan. Today, you are looking at imports of $75 billion, the highest import in Pakistan's history, even as a percentage of GDP. You're looking at the highest trade deficit in the history of Pakistan. تو آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ہاؤسنگ لون دینے تو آپ اسٹیٹ بینک کو بولنا ہے کہ بینکوں کو بولو, اب آپ نہیں بول سکتے. آپ نے نوجوانوں کو کامیاب جوان یا کوئی بھی پروگرام ہو, یوتھ امپاورمنٹ کا پروگرام, آپ نے کہا لون دینے, اب آپ نہیں بول سکتے. آپ نے غریب لوگوں کو جو چھوٹے مائکرو کریڈٹ دینی ہے, آپ نہیں بول سکتے. آپ اس اتنے انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر اس قسم کے ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ آپ مانیٹری پالیسی کی آٹونومی دینا چاہتے ہیں, لیکن ایک فرد واحد کو اتنا کیوں پاورفل کر رہے ہیں؟ یہ انڈرسٹینڈ کہ وائی وڈ ہی سیٹ ہز ٹرمز آف امپلائمنٹ ہمسیلف, اینڈ وائی وڈ ہی بی چیئر آف دیٹ کمیٹی, وائی وڈ ہی ہائر دا گورنر ڈپٹی گورنرز ہمسیلف, وائی کینٹ وی ہائر دا ڈپٹی گورنرز؟ یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کی کیوں سدباب نہیں ہے کہ ہم ڈپٹی گورنرز رکھ سکیں؟ آپ رہے ہیں. اور یہ بات سنیں, آج یہ گورنر صاحب ہیں, کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے. چلیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں, کل کوئی عجیب سا آدمی آ جائے پھر تو آپ کی مطلب کوئی نہ کوئی ہم کو اپنا. جب مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک ایسا میکانزم ہو جہاں الٹیمیٹ ڈیسیجن وہ لے اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ لے,
لیکن ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہے, دونوں ایک دوسرے سے مل کے بیٹھتے ہیں. پہلے ان کا کہ جی فائنانس سیکرٹری کو ہٹا دو بورڈ سے, چلو یار ہٹا دیں, لیکن باقی آپ کا کوارڈینیشن بورڈ تھا, اس میں جی کوارڈینیشن بورڈ بھی نہیں ہوگا, بس گورنر اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹر خود ہی تعلق رکھیں گے. ہم کنسلٹیٹو پروسیس کو کیوں ایبسولوٹ ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایبسولوٹ پاور دینا چاہ رہے ہیں نا اس کو, دس از واٹ دی IMF وانٹ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں نے اپنے 2 بیچ آف اسٹوڈنٹ سے ایک یہ اسی ایشوز پہ یہ کیا کہ جی کمپیئر کرو پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے ان ریلیشن ٹو ادر 4-5 میں نے ایشین سینٹرل بینک لیے, 4-5 میں نے لیٹن امریکن. ایشین میں انڈیا وغیرہ کو لیا آپ نے؟ انڈیا تھا, ملیشیا تھا, تھائی لینڈ تھا, کوریا تھا, جاپان تھا, ادھر اسی طریقے سے ارجنٹینا تھا, برازیل تھا, چلی, اس قسم کے. آپ حیران ہوں گے سن کے, میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کوئی یہ کام کیا ہو, کیونکہ اسٹیٹ بینک تو یہ کام نہیں کر رہا, یہ تو IMF کی طرف سے امپوز کیا جا رہا ہے نا کسی الٹیریئر موٹیو کی خاطر. لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سینٹرل بینک as we speak today is much more independent than the Bank of Thailand. It is as independent as Bank Negara Malaysia, یعنی کہ ملیشیا کے جو سینٹرل بینک ہے. It is less independent than the Bank of Korea and Bank of Japan. اسی طریقے سے ارجنٹینا میں our central bank is more independent than the Bank of Argentina. انڈیا کے ساتھ کیا ہے ہمارا سچویشن؟ more or less ہم برابر ہیں. برابر ہے. تو وہ چونکہ IMF کا پروگرام میں نہیں ہے اس لیے اس پہ یہ قدغن نہیں لگ رہا. تو جب ہم بھی جب جاپان اور کوریا کی طرح اکانومی ہو جائے گی, ہم بھی OECD کنٹریز کے ممبر ملک ہوں گے, تو ہمارا بھی سینٹرل بینک اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہوگا. لیکن ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وی آر کیرنگ اے لارج بیگیج آف انمپلائڈ پیپل, ینگ لوگ ہیں, بے روزگار ہیں. یہاں پر ہر اسٹیک ہولڈر نے مل کر کام کرنا ہے. مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی ول ہیو ٹو جوائن ہینڈز ٹوگیدر ٹو ٹیک دی کنٹری آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن ہم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہے ہیں اور بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں, آپ سینٹرل بینک کو آزاد کر دیں. یہ تو اس طریقے کا سینٹرل بینک جو ہے, اتنی آزادی ایک انڈیویجول کو, یہ بینک آف جاپان کے بھی سینٹرل بینک کے گورنر کو نہیں ہے, بینک آف کوریا کے بھی سینٹرل بینک کو نہیں ہے. ڈاکٹر سلمان, مجھے اب ایک بات بتائیے, یہ ہم اتنا کیوں بضد ہے IMF اور گورنمنٹ بھی بڑی کین نظر آ رہی ہے, خود گورنر صاحب بڑے کین نظر آ رہے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے پاورفل بن جائیں گے, کہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کیوں ختم کرنے پہ تلے ہوئے. اب دیکھیے میں فگرز دیکھ رہا تھا, 122 بلین کی آپ کی ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں, اگر ڈیٹ بھی لے لیں ایکسٹرنل ڈیٹ تو 95 ارب ڈالر ہے پبلک جو آپ کا ہے. اب اس کے اوپر اگر روپیہ 2 روپے, اگر 1 روپیہ بھی ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے, 95 ارب ایڈ ہو جاتا ہے, 500 ارب تو ایسے ہی ایڈ ہوتا ہے, 5-5-600. پچھلے دنوں یہ کرنسی ویلیویشن میں 1500 ارب سے زیادہ ایک ہفتے میں ہمارے ڈیٹ میں ایڈیشن ہوئی. سملرلی امپورٹ ایکسپورٹ انڈسٹری, اگر مانیٹری پالیسی بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگی, ہمارے جیسا ملک کیسے چل پائے گا؟ اگر یہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی مل کے نہیں چلیں گے, ہمارے جیسا ملک کیسے چلے گا تھرڈ ورلڈ کنٹری؟ نہیں, آپ تو ایک ازیوم کر رہے ہیں نا کہ بالکل ہی آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہاں بیوقوف لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی, اور ہم یہاں سے بیٹھ کے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ IMF پروگرام 22 جو تھے ان سر, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی صرف مانیٹری بیلنسنگ ہے, تو وہ تو میرا سوال سے اسی میں ایڈ کر لیں, وہ پھر اپنے آپ کو بری ذمہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صرف وہ دیکھنا ہے مانیٹری پالیسی. میری بات تو آپ سنتے نہیں ہیں یار, سن لیں. سر فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں, مفتاح چاہتا ہے کہ ہم IMF پروگرام نہ کریں, اور ڈاکٹر اشفاق تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں IMF پروگرام نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ ان کی اوپینین ہے, یہ ان کا انالیسس ہو سکتا ہے, اور یہ چاہیں گے کہ وہ ہم پروگرام نہ کریں. اب ہمارا جو اس وقت سچویشن ہے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں IMF پروگرام کرنا چاہیے, اور IMF پروگرام کریں گے تو ہم اپنی اس مشکل حالات سے نکل آئیں گے. کیونکہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ 100 ارب ڈالر کا جب آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, تو اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی آپ پے نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, آپ کے پاس 2.5-3 مہینے کے ریزروز نہیں ہیں, اور 172 روپے پہ بھی آپ کے ریزروز گر رہے ہیں,
اور وہ جو ہیں وہ آپ کی انسرٹنٹی جو ہے وہ خاصی زیادہ ہے. سو نمبر 1 ایک تو موٹ پوائنٹ آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا IMF پروگرام کرنا چاہیے یا نہیں, وہ ایک الگ کی بحث ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک ملک میں انالیسز ہوتا ہے, مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی, آپ کی ٹریڈ پالیسی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن پورے ملک میں ہوتی ہے, میڈیا میں بھی ہوتی ہے, اینڈ الٹیمیٹلی somebody has to make those decisions. فائنلی جو فائنل ایڈجوڈیکیٹر ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور آپ کے کورٹس ہیں. اب آپ دیکھیں کہ زبیر خان نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا ہوا ہے آن دا اسٹیٹ بینک کہ ان کی غلط پالیسیز ہیں, اور وہ مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ جب بھی چاہے گی سنے گی. اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی سر, مہینے گزر گئے ہیں, سال ہونے والا, بلکہ سال ہونے والا ہے. سپریم کورٹ I mean it is up to the سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ سمجھتی ہوگی کہ یہ فریولس قسم کی چیز ہے. سو آئی تھنک کہ ایک چائے کے کپ میں طوفان کھڑا کر رہے ہیں آپ, اور بیسکلی اس کی مجھے تو نظر نہیں آتی کہ آپ کا کیا مقصد ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی سر جو میرا مقصد یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب, کیا پاکستان میں آپ مجھے ایک اور شخص بتا سکتے ہیں, ایک اور آفس ہولڈر, پبلک آفس ہولڈر پورے پاکستان میں جس کے پاس یہ پریولیجز اور یہ امیونٹیز ہوں, جس پہ کوئی حساب کتاب, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی جواب دہ نہیں ہے, ٹارگٹ بھی اپنے وہ خود سیٹ کرے گا, پرفارمنس بھی خود سیٹ کرے گا, اور اکانومی اور جو ان کے فیصلے صحیح یا غلط ہوں گے بھگتنا قوم کو پڑے گا. اگر آج اسٹیٹ بینک کا وائسرائے والا گورنر یا بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دے کہ ڈالر کو گرنے دیں جی, 100-200 پہ جانے دیں, اس کا جو انفلیشن یا دوسری جو پہ اس کا کوئی اس کا کانسیکوینس اس کے لیے نہیں ہے, کوئی تو جسٹیفیکیشن ہے. آج تک ہمیں اسٹیٹ بینک گورنر سے بار بار پوچھا گیا کہ ہمیں 13.25% کا سڈن جمپ ایکسپلین کر دیں, 6% سے 13.25% پہ کیوں گیا, اس کا جواب آج تک نہیں آیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو 22 پچھلے پروگرام جو فیل ہوئے ہیں اس کا کس نے کوئی جواب دیا ہے؟ کبھی اس کے لیے another wrong is going to make it right. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ two wrongs don't make it right, ڈاکٹر صاحب. یہ اکانومی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فسکل پالیسی, مانیٹری پالیسی, ٹریڈ پالیسی, انویسٹمنٹ پالیسی, ان سب تمام چیزوں پہ بحث ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ لیولز پہ ان کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. سر کہاں بحث ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر 5 سے 7 منٹ میں ڈرافٹ اپروو کروایا گیا, کون سی ایمرجنسی تھی؟ آج آپ دیکھیں فیڈ جو ہے امریکہ کا, اس کے اوپر پورا ان کا میڈیا جو ہے وہ بحث کرتا ہے اور اس کا امپیکٹ. سر بات میڈیا پہ چھوڑ دی, پھر وہی والا مذاق مجھے آ گیا, یاد آ گیا جو گل ساڑھے تے ہی آ گئی, پھر جان دیو. بات سسٹمز کی ہو رہی ہے سر, بات سسٹمز کی ہو رہی ہے. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہیں گے گورنر کس کو رپورٹ کرے؟ پارلیمان کو کرے, چاہے صدر کو کرے, پارلیمان کو کرے, کسی کو تو کرے, کسی کو تو اکاؤنٹیبل ہو. ٹارگٹ سیٹنگ جون سی ہے وہ خود ہی ٹارگٹ سیٹنگ, خود ہی اپنا جج, جیوری, ایگزیکیوشنر سب کچھ وہ خود ہے, وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ٹارگٹس ہیں, کیا میری پرفارمنس ہے, خود ہی اپنے آپ کو تھپکی دیں گے. گورنمنٹ کی پالیسیز کو کوئی ان کا لنک نہیں ہے کہ لوگ جیئیں مریں بھوکے مریں, وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ ریٹ ہوگا, یہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا, کیا اس کے فال آؤٹس ہوں گے, اور 5 سال بعد وہ چلے جائیں. جیسے حفیظ شیخ صاحب ایک دن بیگ اٹھایا چلے گئے, ندیم بابر صاحب نے انڈسٹری بیڑا گرک کر دی, پوری انرجی کی بیگ اٹھایا دبئی چلے گئے, یہ بھی بیگ اٹھا کے امریکہ چلے جائیں گے IMF میں, پھر ہم یہی بحث کر رہے ہوں گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ پارلیمنٹ میں ضرور ان کی ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی, جو وہ رپورٹس وہاں پہ دیں گے اس کی میننگ فل رپورٹس ہونی چاہیے, ان کا پورا انالیسز ہونا چاہیے, اور ساؤنڈ بینکنگ پرنسپل, ساؤنڈ اکنامک پرنسپلز کی بیسس پہ وہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, فائنانس منسٹر کے نیچے لگا دیں اور فائنانس منسٹر ان کی تنخواہ بھی سیٹ کرے اور ان کی مرات بھی سیٹ کرے اور ان کے بجٹس بھی اپروو کرے, تو اس سسٹم میں آپ نہیں ہو سر. ڈاکٹر صاحب پریزنٹ سسٹم کیا ہے, کیسے ہوتا ہے؟
دیکھیں جی ایک مفتاح صاحب کو چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی مفتاح. ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب کو میں گزارش کر دوں کہ میں بالکل آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب کنفیوز کر رہے ہیں. کوئی اور پولیٹیشین تھا جس نے کہا تھا میں سوسائڈ کر لوں گا آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے, میں وہ نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 22 پروگرام فیل ہوئے. نہیں سر, ایک کامیاب ہوا تھا اور وہ کامیاب نواز شریف اور اسحاق ڈار نے کرا تھا, جو 3 سال کے اندر ہم نے پروگرام پچھلا پورا کیا تھا. تو ہم پورا کر چکے ہیں, وہ بھی بتا دیں کہ چلیں اسحاق ڈار کو کریڈٹ دے دیں. اسی گزارش یہ ہے سر کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک تو پارلیمنٹ میں رپورٹ کریں. دیکھیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نیپرا ویسے ڈاکٹر صاحب مفتاح صاحب مجھے آپ لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ بھی بغلیں بجا رہے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کیا تھا, آج وہ کہہ رہے ہیں بڑی جلدی خوشخبری سنیں گے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور آپ لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں ہم سکسیسفل ہوئے. آج گورنر کہہ رہا ہے جلد آپ خوشخبری سنیں گے. ہمارے تو اپنے کانسیپٹ ہی غلط ہے. میں تو یہ ریکارڈ صحیح درست کر رہا تھا کہ ایک پروگرام کو کامیاب ہوا ہے وہ ہم نے کیا. اب گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ دیکھیں, نیپرا کا چیئرمین اپنی تنخواہ خود سیٹ نہیں کرتا, اوگرا کا چیئرمین اپنی تنخواہ خود نہیں سیٹ کرتا, پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی تنخواہ خود سیٹ نہیں کر سکتا. سر تنخواہ تو بہت معمولی بات ہے فرینکلی ان ایشوز میں. تنخواہ کوئی بڑی معمولی بات ہے. میرے نزدیک گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ کروڑوں میں ہی ہونی چاہیے, اس کے فیصلے اربوں کے امپلیکیشنز کے ہوتے ہیں. یہ تنخواہوں میں نہ پھنسیں. بات ہے اتھارٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی اور جسٹیفیکیشن اپنے ایکشنز کی. اکاؤنٹیبلٹی تو بھائی آپ نے ختم کر دی نا. جب آپ سے پوچھے بغیر اوپر انویسٹیگیشن ہی نہیں کر سکتے تو کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے جب آپ کہیں گے کہ نہیں جب سے آپ تک آپ سے اجازت نہیں لیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے خلاف. ہاؤ کین یو ایون فائر ہم ایون اف ہی از mentally disturbed? How do you fire him? President can't fire him till the... اچھا میں نے ایک بریک لینی ڈاکٹر صاحب. ایک کوئک مجھے ایک ٹیکنیکل چیز سمجھا دیں سر. میں ایک سیکنڈ آ رہا ہوں. میں آج تک آپ دیکھ لیں کہ کسی اسٹیٹ بینک گورنر کو آپ نے اکاؤنٹیبل کیا ہے یا نہیں کیا؟ سر کبھی کہیں تو لائن ڈرا ہونی ہے نا. آپ لوگوں نے نیا پاکستان بنانا ہے تو پھر آپ کے نئے پاکستان میں اگر پرانی حرکتیں ہیں تو پھر کیسا نیا پاکستان ہے؟ دیکھیں ان کے ہر ڈیسیجن کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر ڈیسیجن جو اسٹیٹ بینک کی ہے اس کی آپ انویسٹ. سر ہر کی نہیں ہو رہی, ہر کی بات نہیں ہو رہی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اوور آرچنگ پرنسپل کہ کیا آپ اکاؤنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک آپ تو کسی ایسے ادارے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ روزانہ صبح اٹھیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور شام کو اس کو جیل بھیج دیں. نہیں سر آپ now you're creating a storm in a teacup. آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ روزانہ شام کو اسٹیٹ بینک کا گورنر کسی چپراسی کی طرح اس کو بلایا اور پوچھا ہے تم نے چائے بنائی تھی نہیں بنائی تھی. یہ کوئی بات نہیں کر رہا, ہم لارجر پرنسپل کی بات کر رہے ہیں. آپ ایک اسٹیٹ بینک کو آپ اٹانومی دے رہے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ان کا کام ہے. ایک سیکنڈ کے اوپر انہوں نے سر کون سی اٹانومی اس وقت نہیں ہے جو ان کے پاس ہونی چاہیے؟ کون سی اتنی میں یہی پوچھا بھی کمپیریزن بھی ڈاکٹر اشفاق نے بتایا ہمیں. مجھے بتائیں اس وقت کون سی ایک اتنی بڑی اٹانومی نہیں ہے ان کے پاس جو ہونی چاہیے؟ چلیں آپ مجھے ایک اسپیسیفک بتا دیں جہاں پہ ہاتھ بدے ہوئے اسٹیٹ بینک کے. جب بھی آپ وہ ہوتی ہیں میٹنگز فسکل ریسپانس کیا آپ کا فسکل بورڈ ہے ختم کر رہے ہیں تو وہ فائنانس منسٹر وہاں ڈائریکٹ کرتا ہے اور سینٹرل بینک میں فائنانس سیکٹر بیٹھا ہوتا ہے جو ہر کام میں اس کا دخل ہوتا ہے. میں اس کمیٹی میں کوئی نہیں کرتا. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ تو اس کمیٹی میں رہے. چلیں جواب لیتے ہیں, میں نے بریک لینا ہے. بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں سلمان شاہ صاحب, فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ کہلاتا ہے, جس کے سال میں 4 میٹنگ ہوتی ہیں ہر کوارٹرلی. کبھی نہیں ہوتی ہے میٹنگ, بہت ریئرلی ہو جاتی ہے میٹنگ. میرے اپنے 11 سال میں شاید 4 یا 5 مرتبہ میٹنگ ہوئی ہے. اس میں کبھی لیکن سال میں 4 ہونی چاہیے. جی, کبھی گورنر ٹائم نہیں دیتا, کبھی کوئی ٹائم نہیں دیتا. اور اس میٹنگ میں کبھی بھی فائنانس منسٹر نے اپنا امپوز نہیں کیا. بالکل وہ سب اپنے باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہو جاتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کوئی فائنانس منسٹر وہ امپوز نہیں کرتا ہے. دیکھیں میں صرف ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی بل جو ہے ابھی منسٹری آف فائنانس میں ہے. اس پروگرام کے ذریعے سے میں شوکت ترین صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی ضرور بنائے جو اور ان کے سامنے اس ٹیکنیکل کمیٹی میں ان لوگوں کو رکھا جائے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور وہ ریویو کریں, دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے. اگر مجھ سے پوچھیں کہ اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, میں بھی بتا سکتا ہوں. اکانومسٹ کو کیوں نکال رہے ہیں ساری کمیٹیز میں سے؟ تو وہی تو پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں نا, شاید اس لیے وہ بتا دیتے ہوں گے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ بالکل ہونی چاہیے.
اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں اپنے دوست میں ہوتا ہے کہ 2 انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی باہر سے ہوں گے اس میں، وہ ہم اپنے چن کے لاتے ہیں تاکہ وہ چپ سے بیٹھا رہے. تو اگر ہم اس قسم کے کام کرتے رہیں گے تو پھر یہ تو نہیں چلے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو بھی گورنر ہوتا ہے وہ اپنے پسند کے آدمی کو، ایسے آدمی کو لگاتا ہے جس کا ایک انٹرسٹ کیا کہتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ بینکر سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر اس کو صحیح کرنا ہے، مانیٹری پالیسی کمیٹی میں وہ آدمی ہونے چاہیے جسے واقعی پتہ ہو واٹ از مانیٹری اکنامکس، واٹ از سینٹرل بینک، واٹ از مانیٹری پالیسی، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی کوآرڈینیشن وہ بالکل ہونا چاہیے. اس میں کیا ریفارم کر سکتے ہیں آپ، اس میں سے کامرس منسٹری کو نکال دیں. منسٹری آف فائنانس، سینٹرل بینک، پلاننگ کمیشن. کیوں پلاننگ کمیشن کو کہتا ہوں؟ اس لیے کہ PSDP جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کا بھی وہاں ہونا موجود ہے. کامرس منسٹری کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ ہٹ جائیں تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں. ٹیکنیکل کمیٹی کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ ڈیسیژن گورنر اسٹیٹ بینک لیں، بالکل لیں، لیکن کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد اور اس کو اسٹرانگ کریں. انپٹس لینے میں تو کوئی برائی نہیں. بالکل بالکل، لیکن اکاؤنٹیبلٹی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا ہے، یہ ختم، یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو یہی ہے نا، لیکن نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں. چلیں 30 سیکنڈز مفتاح آپ کا کلوزنگ کامنٹ، اور ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کا. مفتاح 30 سیکنڈز کلوزنگ کامنٹ. دیکھیے آئی اسٹل تھنک کہ جو بھی اب گورنر صاحب کو وہ مل رہا ہے پاور، لیکن اس کو جوڈیشلی یوز کرنا بہت ضروری ہے. زیادہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے پاکستان میں انفلیشن کم نہیں ہوتا. دے ہیو ٹو سم ہاؤ bring the tide of imports down. یہ پاکستان کے اندر ایک اور ریسیشن نہ لے آئیں. آئی ہوپ ناٹ نہیں لے کے آئیں جلدی سے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا. دیکھیں جی، آئی تھنک اس سینٹرل بینک کو آپ کو میکسیمم اٹانومی دینے کی ضرورت ہے، اور ایک بہت پروفیشنل ہونا چاہیے گورنر کو بھی، اور ان کے جو بورڈ کے ممبرز ہیں جیسے ڈاکٹر اشفاق نے کہا، یہ بہترین لوگ ہونے چاہیے. اور یہ کام جو ہے یہ سب کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کریں. تو آئی تھنک یہ دیٹس دا وے ٹو گو. سر بہت شکریہ، آپ بہت شکریہ. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. ناظرین میں 2-3 بڑی کوئک باتیں کروں گا. پچھلے دنوں یہ سرکار کے لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ سپلائی سائڈ اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو اگر سپلائی سائڈ اکنامک فیکٹرز ہیں تو پھر یہ بڑھانے سے، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے وہ مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ اگر گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ آرگومنٹ ہے کہ روپیہ گر گیا $5 کے آگے پریشان نہ ہوں، ایکسپیرٹ کے پاس تو پیسے آگے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کا تو فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے. اگر یہ لاجک ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں. اگر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک نے بڑی اتھارٹی اپنی لگائی ہے اور کہا ہے کہ اب کوئی گورنمنٹ اس سے قرضہ نہیں لے سکتی، لیکن ہر ہفتے 1 ارب سے زیادہ روپیہ پرائیویٹ بینکس کو دیا جاتا ہے اور وہ وہی پیسہ لون کرتے ہیں گورنمنٹ کو ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ پہ، جو آپ اور میں اس کا بھگت رہے ہیں. بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں. پہلے ہی اس ملک میں بہت ناخدا ہیں. پہلے ہی اس ملک میں لوگ اپنے اداروں سے بڑے ہیں. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اس کے اندر یہ جو ایک میں تو کہوں گا بینکنگ اولیگارکی یا آٹوکریسی نہیں بن سکتی. کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے، انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن فیصلوں کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو شتر بے مہار بنا دیا جائے، نہ آئین کے سامنے جواب دے، نہ پارلیمان کے سامنے، نہ قانون کے سامنے. اب ٹارگیٹ بھی اپنے خود بنائیں گے. یہ ڈرافٹ جو اس وقت لا منسٹری میں ہے ایک بہت ہی خوفناک ڈاکیومنٹ ہے. اینڈ وی ہوپ کہ جو شوکت ترین صاحب پہلے باتیں کرتے تھے وزیر بننے سے پہلے، ابھی بھی ہی ول واک دا ٹاک. اور میرے نزدیک یہ مورل لٹمس ٹیسٹ ہوگا ان کا کہ اگر وہ اس مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق وہی فیصلے نہ کروا سکے تو کیا وہ وزارت میں رہنے کو ترجیح دیں گے کہ ملک کا مفاد چوز کریں گے. لیٹس سی ویدر ہی واکس دا ٹاک آلسو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.